अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुएं में डाले जाने और गुलामी के बाद अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक आजमाइश शुरू हुई। वह यह कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम था। हुस्न और खूबसूरती का कोई ऐसा पालू न था जो उनके अंदर न हो। अजीज़ मिस्र की बीबी दिल पर काबू न रख सकी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर परवाना निसार होने लगी। मगर नबूवत के लिए मुंतखब आदमी से भला यह कैसे मुमकिन था कि अजीज़ की बीवी के नापाक इरादे को पूरा करे। कुरान में पेश आने वाले वाक़ये का ज़िक्र इस तरह से है, और फुसलाया यूसुफ को उस औरत ने जिसके घर में वह रहते थे, उसके नफ्स के मामले में, और दरवाज़े बंद कर दिए और कहने लगी आ मेरे पास आ। यूसुफ ने कहा अल्लाह की पनाह। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े की तरफ भागे तो अजीज़ की बीवी ने पीछा किया और दरवाज़ा किसी तरह खुल गया। सामने अजीज़ मिस्र की और औरत का चचेरा भाई खड़े थे। अजीज़ मिस्र की बीवी बोली, कहने लगी उस शख्स की सज़ा क्या है जो तेरे हल के साथ बुराई का इरादा रखता हो, मगर यह कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाए। यूसुफ ने कहा, किसी ने मुझको मेरे नफ्स के बारे में फुसलाया था और फैसला किया औरत के ही घराने के एक बच्चे ने कि अगर यूसुफ का कुरान सामने से चाक है तो औरत सच्ची है और यूसुफ ने झूठा है, और अगर पीछे से चाक है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। बस जब उसकी कमीज़ को देखा गया तो पीछे से चक था। कहा बेशक ए औरत, यह तेरे मकवे फरेब से है, बेशक तुम्हारा मक बहुत बड़ा है। यूसुफ, तू इस मामले से दरगुजर कर और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, तू बेशक खताकार है। अजीज़ मिस्र की अगरचे फजीहत और रुसवाई से बचने के लिए इस मामले को यही ख़त्म कर दिया, मगर बात छिपी न रही। कुरान मजीद में आता है, और जब इस मामले की चर्चा फैला तो शहर की कुछ औरतें कहने लगी, देखो अजीज़े की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी और उससे रिझा ले। वह उसकी चाहत में पर दिल हार गई। हमारे ख्याल तो बदचलानी में पड़ गई। अजीज़ की बीबी इन औरतों की बातों में मुताबिक हर एक को एक एक छुरी पेश कर दी। फिर यूसुफ से कहा, सबके सामने निकल आओ। जब यूसुफ को इन औरतों ने देखा तो बड़ाई की कायल हो गई। उन्होंने अपने हाथ काट लिए और बेहालिया पुकार उठी, यह तो इंसान नहीं, ज़रूर एक फरिश्ता है, बड़े रुतबे वाला फरिश्ता। अजीज़ की बीवी बोली, तुमने देखा, यह है आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए। अजीज़ की बीवी ने यह भी कहा कि बेशक मैंने उसका दिल अपने काम में लेना चाहता था, मगर वह बेकाबू न हुआ। मगर मैं कहते देती हूँ कि अगर इसमें मेरा क्या न माना तो
یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اور پھر عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں کے چرتر اپنے بارے میں دیکھے تو اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کی اور کہنے لگے، یوسف نے کہا، اے میرے پالنہار، جس بات کی طرف مجھ کو بلاتی ہے مجھے اس کے مقابلے میں قید خانے میں رہنا زیادہ پسند ہے، اور نادانوں میں سے ہو جاؤ۔ بس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان کا مکر ہٹا دیا۔ بے شک وہ سن والا جاننے والا ہے۔ اور عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی تمام نشانیوں دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر لیا کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، چرچے بند ہو جائیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ تورات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی علمی اور عملی جوہر قید خانے میں بھی نہ چھپا سکے، اور قید خانے کا داروغہ ان کے ہلاک ارادے میں داخل ہو گیا۔ بالکل مختار ہو گئے۔ ایک اچھا اتفاق دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان اور قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک ساقی اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا داروغہ ایک دن دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے سب کی نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹی کا کھیان ہے۔ ان میں سے ایک علم یا بھی عطا فرمایا، اور اس سے پہلے کہ تمہاری مقرر کھانا تم تک پہنچائے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مگر تم سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو بوجھو۔ اے مجلس کے ساتھیوں، تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا ایک اللہ کا جو اکیلا اور سب کا غالب ہے؟ تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ ہے۔ حکومت تو اللہ کے ہی لیے ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اسی کا بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ رشد و ہدایت کا پیغام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، دوستوں، جس نے دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساتھی کی
خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائے اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھا جائیں۔ حضرت یوسف کا جب خواب تعبیر سے فارغ ہو گیا تو سب کی یہ سمجھ کر کہ وہ نجات پا جائے گا، فرمانے لگے اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ سب کی جب رہا کی گیا تو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جیل ہی میں تھے، وقت کے عزیز مصر کی ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے موٹی گایوں کو نگل گئی اور 7 سرسبز و صدابت کا بالیہ ہے۔ درباری اس خواب کو سن کر تعجب میں پڑ گئے۔ اس بیچ سب کی اپنا خواب حضرت یوسف نے دی۔ میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ قید خانہ پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور صحیح تدبیر بھی بتلائی دی، جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ کہا کہ تم کھیتی کرو گے، 7 برس جم کر جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بالی میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس سختی کے کھا جائیں جو رکھا تم نے، پھر آئے گا 1 برس کے بعد 1 برس اس کے پیچھے اس نے ورث ہوگی لوگوں پر اور اس نے رس نچوڑیں گے۔